سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور ان سے پہلے صحابہ نے اور اسی طرح سے تمام دور کے بزرگان دین نے یہ فریضہ ناموس رسالت کا ادا کیا تھا۔ جب بھی کسی سرفرے نے رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخی کے کلمات نکالے تھے تو وہ کوئی بھی ہمارا کوئی ضعیف سے ضعیف کمزور سے کمزور بچہ بھی ہو، لیکن وہ کبھی ممتاز قادری بن کر کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا رہا، کبھی سلمان اظہری بن کر کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا رہا، کبھی اور کوئی بن کر سلمان اظہری کے ساتھ کوئی اور بن کر رسول پاک کے گستاخ کے سامنے ڈٹ کر یہ کہتا رہا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں مٹ جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں مٹ جانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے بولو، میری چشم عالم سے اور میرے امام نے تو اس معاملے کو حل ہی کر دیا، فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی، فیوچر میں بھی، they are gone, they are going to go, they will go, they will not be in existence, they have gone، چلے گئے، مٹ گئے، they are going to go، مٹتے جا رہے ہیں، they will go، مٹ جائیں گے، فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ لوگ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ اب آئیے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلو، ایک عیسائی ایک مسلمان کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا دیکھیں، ورگلانے کا انداز دیکھیں، اور پھر ناموس رسالت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا انداز دیکھیں، ورگلاتے ہوئے کہتا ہے، ایک عام مسلمان سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے ہمارے نبی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام had given the life to the person who was dead، جو مر گیا تھا اس کو زندگی دے دی تھی۔ دیکھو جو زندگی دے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ The one who is giving life, that person is better than anyone else۔ جو زندگی دیتا ہے وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ عام انسان سے بات ہو رہی تھی، پھر کہتے کہتا ہے میرے نبی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی دی تھی، کیا تمہارے نبی نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ کیا تمہارے نبی نے بھی، محمد عربی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ عام سا انسان پریشان۔ عام انسان پریشان۔ بس 5 منٹ اور آپ وہ شخص گھبرایا ہوا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور فلاں عیسائی ہے، کہہ رہا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ اس سے بہتر اور بلند ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ نہیں کیا ہوا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہاں گیا وہ عیسائی؟ بلا لاؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ عیسائی دوڑتے ہوئے آیا، ہاں میں نے یہ سوال کیا تھا، ہاں میں نے یہ ادعا کیا تھا، آپ بتائیے اس معاملے میں کیا سچائی ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا، یقیناً ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ مولا قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سیدنا
رسول اللہ آمینہ کے لال سے سیدنا حضرت عبداللہ کے لختے جگر سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں، زیادہ عظمت والے ہیں۔ نہیں، جب تک دنیا قائم ہے سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، وہ مدینے کا چاند ہے، وہ ہم سب کا سردار ہے۔ اور پھر سرکار غوث اعظم نے فرمایا تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کیا، چلو کسی قبرستان میں چلتے ہیں۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں، میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں، میں تو اپنے نبی کی اولاد ہوں، چلو کسی قبرستان میں چلو، نبی کا یہ غلام مردے کو زندہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم قبرستان کو تشریف لے آئے اور آپ نے ایک قبر پر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے قبر کے مردے، یہاں باطل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دلیل بنا کر ہمارے نبی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے قبر کے مرحوم، ذرا اٹھ جا، غوث اعظم کے نام کو لیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ تاریخ بتلاتی ہے ادھر سرکار غوث اعظم کا اشارہ ہوتا ہے، ادھر قبر سے مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کسی شاعر نے کہا تھا یہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ شاعر نے کہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات کیونکہ آپ نے تعلیمات غوث اعظم اس پورے جلسے کا عنوان دیا ہے، آپ کو پتا ہے سرکار غوث اعظم نے فرمایا، نماز کے حوالے سے فرمایا جو شخص نمازی نہ ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو شخص نمازی نہ ہو اگر اس کی نگاہ تمہارے گھر کے دروازے پر پڑ جائے تو تمہارے گھر سے برکتیں روانہ ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچو ہمارے گھر میں تو ہر ایک بے نمازی ہے تو برکتیں کہاں سے آئے گی۔ اور آگے یوں بھی ارشاد فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم نے اپنے دل میں نہ بسایا ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سوچو آج ہم اور آپ جلسہ جلوس خوب کر لیتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اس میں بھی اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو 50% ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز نہیں ادا کی ہوگی۔ اس وجہ سے اگر ہم نے اور آپ نے تعلیمات غوث اعظم کانفرنس رچائی بسائی ہے تو پھر سرکار غوث اعظم کے اس عمل کو ہم اپنائیں گے اور یہ عہد لے کر اٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے نوازے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو معاف عطا فرما کے ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چل شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ مفکر ملت حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ علی سے خطاب سماعت کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی یہ نیک بختی ہے، درست بختی ہے کہ ہمارے سامنے مجاہد سنیت، مجاہد دورہ، عالمی شہرت یافتہ خطیب، انٹرنیشنل اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب
ایوان باطل میں زلزلہ لانے کے لیے نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو یہ شعر میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کیسا بھی طوفان آ جائے ان کی نسبت کے صدقے، کیسا بھی طوفان آ جائے ان کی نسبت کے صدقے، دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بیان میں حضرت کی حاضری ہوئی ہے، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ ابھی تک ہم سب یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے تھے، الحمدللہ اللہ نے وہ شرف بخشا کہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سننے بھی جا رہے ہیں۔ پورا مجمع ایک ایک ہاتھ اٹھے، ایک ایک ہاتھ اٹھا کر کے اپنے قائد کا، مجاہد سنیت کا، مفکر اسلام کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، موجے غم سر اٹھا نہیں سکتی اور بے بسی پاس آ نہیں سکتی، اور جس نے تھاما رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی، جس نے تھاما رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ بیگم وارسی کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اور خوشبو سے جان جاتے تھے، اصحاب مصطفیٰ سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے؟ اور علامہ مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے کہ عاشق نے 2 قدم میں درے یار پا لیا، ارے عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، عالم کا خاندان، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کارنامے کی وجہ سے پورے ہندوستان یا پوری دنیا کے لوگ علامہ مفتی سلمان اظہری کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی میں خود جانتا تھا۔ الحمدللہ آپ جب کرناٹکا میں جائیں گے، ہبلی میں ہمارے کدودا شریف کے لوگ رہتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ہبلی کی زمین، ہبلی کی زمین آج بھی گواہی دیتی ہے کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو 2020 سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، 2019 سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، کیونکہ مذہبی کام اور تعلیمی کام اور فلاحی کام جو کام علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا ہے وہ کبھی کبھی اور کوئی کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سب کو فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے کہ مفتی سلمان اظہری کسی اور مسلک میں نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، خلیفہ تاج الشریعہ ہے، خلیفہ تاج الشریعہ ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اور استقبال کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
علماء ذویل کرام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہے، سب سے بہترین امت۔ اس کا کروڑا شکر احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ حیثیت، یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہماری موت یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں، اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا، میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا، تم خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ بھلا کبھی تم نے کوشش کی ہے خدا بننے کی؟ لیکن بزرگان دین جب یہ تلقین کرتے ہیں تو کیوں؟ محبوب الہی نے اپنے اس مرید سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے پوچھا ہم کب تک کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہونا ہی چاہیے، یہ شان تو صرف اللہ کی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ بندے کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے، مفتی شمشاد صاحب نے محمے سے فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوث اعظم سرکار غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبد القادر، عبد القادر یعنی قدرت والے خدا کا بندہ۔ تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ آج پریشان ہیں نا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سانپ آپ کے کندھے پر گر گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے، سانپ گر گیا اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا اور ادھر سے منہ باہر نکالا پھر سے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں،
لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اتنا خطرناک قسم کا سانپ تھا کہ دیکھو تو ہیبت داری ہو جائے۔ پھر وہ سانپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر، اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سانپ اپنا چہرہ لا کر کے غوث پاک کے چہرے کے سامنے کیا۔ ڈراؤنی شکل تھی، لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا۔ وہ سانپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے، بہت سارے مجمع میں جمے ہوئے تھے۔ تو خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر ہیبت ناک جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا، آپ کو ذرا خوف نہیں آیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سانپ نہیں، وہ شیطان تھا۔ مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے امتحان دیا، اور میں جمع رہا اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آنی ہے تو اس سانپ کا بھی مجھے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں، قدرت والے خدا کا بندہ ہوں۔ یہ یقین ہمیں آج چاہیے۔ ایسے سانپ آج کل بہت سارے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈنک مار دیں گے، ڈس لیں گے، فلاں کر دیں گے۔ غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو جمے رہو، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی نیتا اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں، اے سرکار بغداد تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ کو پتا ہے آوارہ مت رہنا، آوارہ مت رہنا، آوارہ کتوں کو میونسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں، انجیکشن مار دیتے ہیں، آوارہ کتے۔ اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، پالتو نہیں ہے، پالا ہوا ہے کسی کا، اس کو نہ میونسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا، کیوں؟ پٹا ڈالے گھوم رہا ہے، پٹا ڈالے گھوم رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یعنی جو ایک پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے۔ غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد۔ بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اسی لیے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں تو بہت چلتا ہے، یو پی میں
ابھی ہم بدوئی کو کون سا ہے مادو سنگھ، ہاں پروگرام کر کے نکلے، ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے۔ اکثر جگہ تو یہ حال ہے، ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں۔ ہاں ٹول والے سے کہہ دیا فلاں صاحب کی گاڑی ہے، گیٹ ہٹا، ہم ٹول نہیں دیں گے۔ ہوتا ہے، نیتا جی کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، ٹول بھی ہٹ جاتا ہے، کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں، کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نیتا جی کے سیکرٹری ہیں، فلاں ہیں، فلاں کچھ نہ کچھ رشتے نکال لیتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں جب دنیا کی یہ عارضی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں، تو پھر جس کا تعلق دربار غوث سے ہو، جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو، پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایسے ویسے ٹول ٹیکس معاف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ، بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے اور میں اسی طرح جمع رہوں گا، اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہو جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کا سطر چھپا دوں۔ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی چیز ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا، اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے، بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتہ ہے؟ الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فی الحال میں آپ کو کہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، لیکن فی الحال جتنے مرشد ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچ ہی جاتا ہے جو بھی جس پیر کا مرید ہے۔ سلاسل حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے غوث پاک تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور تمہارے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو، دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ وقت کے مجدد عبقری جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، اللہ نے جن کو 55 علوم و فنون پر مہارت عطا کی، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ لکھا، ہدایت بخشش لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا۔ تقویٰ و طہارت الگ ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے، ہدایت بخشش لایا ہوں، قبول کر لیجئے، کنز الایمان لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے۔ بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر قادریوں کو فخر کے ساتھ جینا چاہیے، فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص جمیل قادری ہیں، انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار یوں کہے ہیں، کہا ہے ندا دے گا حشر میں منادی، قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے
اس پر ہمیں کاربند رہنا. یقیناً تعلیمات غوث یہ ہیں، ایک بھی بندہ ایسا مجھے لا کر کے دکھائیے، ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی. وہ تو بہت بڑے پیر تھے. آج کے جھوٹے ڈھکوسلے پیر نکلے ہوئے ہیں، کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے. ہمارے ساؤتھ سائڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں، 8-8 دن میں ایک پیر پیدا ہوتا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر رات بھر قوالی سنتے رہے، ادھر اذان ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے نہیں وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں. ہاں وہ مدینے میں پڑھتے ہیں نماز، رہتے یہاں. ہم ان سے اکثر یہی کہتے پھر کھانا نہ کیوں کھاتے ہیں، وہیں پر زمزم پی کر کے آ جائیں. جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے بات عزیزو یاد رکھو، شریعت کسی کے لیے معاف نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کون سا پیر غوث سے بڑا ہے؟ آج کون سا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قضا نہیں فرمائی، تو صاحب شریعت ہے. لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو، ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا. تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچاتا ہو. تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں عشق رسول پلاتا ہو. ہاں یہ نہیں کہ اپنی دکان چمکواتا ہو، صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو، کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر کے اپنا راشن کو بھروا دیا، تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا. وہ پیر نہیں ہے. پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے، اس کی نگاہیں تمہارے دل پر پڑے تو تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں چمکنے لگ جائے، محبت میں چمکنے لگ جائے. اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو، رسول کی محبت بڑھتی ہو اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو. یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکان ہی یاد آتی ہے کہ ابھی بزنس اتنا بڑا ہے، پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے. تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر کے دنیا کی ہی خواہشات پیدا کرتے رہے، وہ پیر نہیں پیر ہے. ایک بات یاد رکھو، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کی ایک مرید ہے حضرت احمد. وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقاہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں. اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لیے. اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضور غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا، میں اکیلا ہی چل رہا تھا. دل میں خیال آیا کہ آج پتہ نہیں لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس. وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار، ادھر سے چار، ادھر سے چار، ادھر سے چار لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے، اور غوث پاک سے ملتے ملتے قافلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں 1 کلومیٹر پیچھے پڑ گیا. جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھاڑ میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے. اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خواہ میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں. پھر دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹتی گئی ہٹتی گئی، اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں آخر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقاہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا. آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبد القادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے. سن، اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے، جب چاہے لوگوں کو دور کرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں، خالق کے پیچھے ہیں. خالق کے پیروی میں ہے اور مخلوق تو خود بخود ہمارے پیچھے چلتی ہے. ان کی طرف توجہ نہ کریں. اسی لیے ان تعلیمات کا ڈائریکٹ تعلق علماء ذوی الاحترام سے ہے. کبھی یہ نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے، اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں، کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں، لیکن ٹرسٹی، متولی، صدر، کمیٹی، جماعت ایسے گلے پہ پھندا ڈال کر رکھیے مولانا کو بولنا نہیں. زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے. اور بیچارے مجبور علماء معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار ڈائریکشن دیتا ہے، یہ مت بولو وہ مت بولو، یہ مت بولو وہ مت بولو۔ میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے اس صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے، آپ سے تو ہی امامت کر، تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو غلام بنا کر کیوں چلاتا ہے، خود ہی امام بن جا۔ اور پھر میں علماء سے کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، ایسے ہزار صدر آئیں جائیں، اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے۔ آج اگر مسلح سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، نہیں، دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے میرا مولا 70 دروازے کھول دیتا۔ علماء ذوی احترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس وقت کا خلیفہ، اور آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجیے۔ آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجیے شیخ عبد القادر، وہ خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے پورے بغداد کا۔ دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کانپتے تھے، اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر، اور غوث پاک کے دربار میں آیا اور نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ نہیں لے رہے۔ 2 بار کہا، تیسرے بار اسے کچھ غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے، نذرانہ آپ نہیں لیتے، آپ کو غرور ہے، وقت کا میں خلیفہ ہوں، میری طرف سے نظر اور ہدیہ کو آپ ٹھکراتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ زور سے کہا غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی، کہا وہ لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اس کو جیسے ہی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا۔ وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے، اگر مجھے تیرے اطاعت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، غوث پاک فرماتے خاندان رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا۔ غش کھا کر گر گیا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا، اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا۔ میرے عزیزوں، علماء ذوی احترام اگر مال کی طرف دیکھیں، سکے کی طرف دیکھیں، پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کٹا خرید لیتی ہے علماء اور اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے، مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا، ویسا بولنا ایسا نہیں بولنا۔ غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھیں۔ ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں، آمینہ کے لال بھرنے والے ہیں۔ ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہیں۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے، یہ استقلال ہے، یہ علماء کے اندر بھی ہو، عوام کے اندر بھی۔ حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے، حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں، سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں، ہاں یہ راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے۔ یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء افسو ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تاریخ میں قصیدے بھی پڑھے۔ اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں۔
میرے عزیزوں اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں۔ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارا کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں، جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے، انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا۔ کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں، میرے ساتھ کیا کر لیں گے۔ نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیزوں ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے، یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی، ہماری علماء بول بول کر یاد کرائے ان کو، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ ہاں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدا، شمع بزم ہدایت پہ۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ عربی دان ہیں، ایجپشن ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہیں اس محفل کے وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ میں نے ایک پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے سمجھ میں آتا ہے یا اسے ہی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سچ کہا گیا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ، کیا ہے ڈال دی قلب میں
عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس نقطے کو ہمیشہ سمجھ کر کے چلو، بکنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے۔ ہماری قوم آج بھی بے پسند کرتی ہے، آج بھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم حسینی کردار کو پسند کرتے ہیں، یزیدی کردار کو نہیں پسند کرتے۔ پسند کرتے ہیں آپ؟ کوفہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے کے بعد سمجھوتا کر کے اس کی جماعت میں چلے گئے۔ اس کے چاہنے والے کوئی ہے یہاں پر؟ سمجھوتا کرنے والے کسی بھی اس وقت کے قائد کے چاہنے والے ہیں یہاں؟ نہیں۔ مولا حسین کا چاہنے والا ہر گھر میں ہے۔ کیوں؟ اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ حق بولنا سیکھو اور حق پر جمے رہنا سیکھو۔ یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، چاہے جیسے بھی اوقات آئے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد میں آئے تھے، اس وقت تو حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کوئی فضیلت بیان کرتا تو اسے کوڑے مارے جاتے، شیعہ لوگوں کی کثرت تھی۔ غوث پاک جس وقت بغداد میں آئے تھے مارے جاتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے نفرت کرنے والے بہت سارے شیعہ تھے اس وقت۔ ایسے زمانے میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان بند کر کے رہ رہے تھے، چھپ چھپ کر کے رہ رہے تھے؟ نہیں۔ جامع مسجد میں جب آپ نے درس شروع کیا تو شیخین کی فضیلت سے ہی شروع کیا اور اپنا سکہ ایسا بٹھایا، چند سالوں کے بعد تو وقت بغداد کے وقت کا خلیفہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل رہا۔ اس سے یہ بات سمجھ کر کے چلو، حالات زمانہ جیسے بھی ہوں لیکن اسلام نہیں بدلا جائے گا، میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من و عن بیان کیا جائے گا۔ آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ڈر لگتا ہے جہاد کا لفظ ہی مت لائیے آپ تقریر میں، بڑے حالات خراب، لوگ سننے والے بھی ڈرتے ہیں، آزو بازو والے بھی ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا پڑھ کل میڈیا میں آ جائے گا اور پھر ہم کو آتنکوادی بنا دیا جائے گا، جہادی مولوی بنا دیا جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تم جتنا ڈھونکنا ہے ڈھونک لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاد کی ڈیفینیشن اگر ان ظالموں نے بدل رکھی ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ مثال کے طور پر تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی چوکھٹ کو اگر کوئی آ کر کے گندا کر کے جائے، الٹا سیدھا لکھ کر کے جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگو گے؟ نہیں، بھول لو، چوکھٹ کو صاف کر لو۔ آج ان ظالموں نے جہاد کے لفظ کو ایسا پروپیگنڈا بنا کر بدنام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے سبکدوشی اختیار کر لیں۔ اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ مدینے کی زندگی حضور کی کیسے بتاؤ گے؟ بدر کیسے بتاؤ گے؟ احد کیسے بتاؤ گے؟ خندق کیسے بتاؤ گے؟ حنین کیسے بتاؤ گے؟ تبوک کیسے بتاؤ گے؟ یہ سب غزوات میرے آقا کی زندگی کے ہیں۔ اس لفظ سے ڈر کر بھاگتے رہو گے تو کل یہ تمہیں نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ لفظ نماز بھی چھوڑ دو، پھر تیسرے دن قرآن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حالات زمانہ جیسے بھی آئے، اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیمات سچی ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کو بتانے میں کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں سے خوف نکالا اور فرمایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کل کو آپ میں سے کوئی یہ مت سمجھنا کہ مولانا بہت بولتے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کل کو اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں، پھانسی پر چڑھاتے ہیں، ٹکڑے کرتے ہیں، سب کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سب رکھ ہی دیا ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو۔ آپ کو یہ بات میں آج اس لیے بتا کر کے جا رہا ہوں، کل کو کوئی پھر مت جانا۔ دیکھو مولانا بہت بولتے تھے، ان کا حشر کیا ہو گیا، انجام کیا ہو گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا،
عمر قید کی سزا ہو گئی، جیل میں چلے گئے، فلاں ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم جھوٹی باتیں گڑھ کر کے نہیں بول رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی بھی چیز اس طرح کی دنیا نے آزمائش میں کر ڈالی، تب بھی سمجھنا اسلام ویسی پھلتا پھولتا رہے گا، مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، سب چمکتا رہے گا، کیونکہ ایسے حالات پہلے ہو چکے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ مراد آباد شہر کے ایک بڑے غیور عالم دین، انگریز ان سے بڑی نفرت کرتے تھے کیونکہ حق بولتے تھے، ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا، ہزاروں کا مجمع صرف ایک جملہ سننے کے لیے آ جاتا۔ انگریزوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، 3000 انگریز مل کر کے کفایت علی کافی صاحب کو پکڑے گئے، 3000۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک شیر کو پکڑنے کے لیے 3000 کتوں کی ضرورت پڑتی، وہ محمد عربی کا شیر ہے۔ پکڑ کر کے لائے، گرفتار کر کے اندر لائے، گورنر ہاؤس میں لا کر کے ان سے کہا گیا کہ اپنی زبان بدل ڈالو، انگریزوں کی حمایت میں بیان کرو، تمہیں عہدہ بھی دیں گے، وزارت بھی دیں گے، کوئی منسٹری دے دی جائے گی اور ماہانہ وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے۔ تو انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ ہماری مہنگی چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ کہا کیا ہے؟ سزا کیا دی پتہ ہے؟ انگریزوں نے استری کو گرم کرتے تھے اور ان کے جسم پر لگاتے تھے، پریس آئرن، استری گرم کرتے تھے اور اس کے بعد علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر لگاتے تھے انگریز، اور چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ یہ علامہ کفایت علی کافی کا صبر استقلال کیسا، 7 دن تک مسلسل یہ انگریز ان کے جسم پر استری پھیرتے رہے، نمک چھڑکتے رہے، 7 دن کے بعد بھی پوچھتے رہے تو پہلے دن جو جواب تھا وہی آج کے دن بھی جواب تھا۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، محمد عربی کا قول نہیں ٹلے گا، اس لیے کہ وہ سچا غلام۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا اس سے مہنگی چیز قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا پھانسی ہوگی۔ کہا کچھ ہی ہے۔ مراد آباد شہر کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لوگ انگریز لے کر کے آئے۔ اس وقت بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے، آخری سفر تھا کفایت علی کافی کا۔ میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم سوچتے ہوں کہ اس کو پکڑ کے اندر کر دو ختم ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے ایک چراغ بجھاؤ مولا 100 چراغ روشن فرماتا ہے۔ کفایت علی کافی کو پکڑ کر کے لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی۔ انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ لوگوں کی آخری خواہش ہوتی ہے بیوی سے مل لوں، بچے سے مل لوں، ماں سے مل لوں، بھائیوں سے مل لوں، جائیداد کی وصیت کر لوں، نہیں۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول تھے، کہتے ہیں آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ ایک بار میں نعت رسول پڑھ لوں، جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ کی نعت پڑھ لوں۔ کہا گیا کہ تم پڑھ سکتے ہو۔ ادھر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، ادھر کفایت علی کافی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، سیدنا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی حال میں پھانسی دے دی گئی، اور آپ کو پھانسی دے کر کے 8 دن تک جشن مناتے رہے انگریز کہ ختم ہو گیا مولوی جو بہت بولتا تھا، بہت بولتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک حق بیان کرنے والا ربانی عالم ختم ہو گیا تو اس امت کا حال بے حال ہو جائے گا، سب تتر بتر ہو جائیں گے۔
لیکن ان ظالموں کو یہ خبر نہیں۔ ادھر کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1857 میں مراد آباد میں وہ پھانسی دے رہے ہیں، اسی کے 1 سال بعد قریب میں ہی، مراد آباد کے قریب میں ہی بریلی شہر میں مولا احمد رضا خان کو پیدا کیا۔ عاشق رسول کو تم نے پھانسی پر چڑھایا، پڑوسی شہر میں مولا نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر جب وہ کھڑا ہوا تو پوری دنیا کے دلوں میں عشق رسول بھر ڈالا، عشق رسول بھر ڈالا۔ آج تک ان کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر امام احمد رضا خان نے پورا کفارہ ادا کر دیا۔ انگریزوں نے جو علماء کو پھانسی دی تھی، عاشقان مصطفیٰ کو موت کا شکار کر دیا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے قلم سے جتنے بھی امتی تھے سب کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور کہا خبردار ادھر ادھر مت دیکھنا، ایک ہی طرف دیکھنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا اگر کسی ایک کو گرفتار کر کے قید کر کے مار ڈالے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے جاریات کا۔ عزیزان گرامی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حق بولنا سیکھو اور حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو، اور حضور پاک کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا کریں گے نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا، اور آپ خود علماء کو جا کر حوصلہ دیں، ہمت دیں اور کہیں کہ ہمارے علماء ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کھل کر کے بولیں حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر دیکھنا یہ علماء کے سینے بھی چوڑے ہو جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی دیکھیں ناظم صاحب کا خود ہی سینہ ابھی چوڑا ہوا، یہی بیٹھے بیٹھے صرف میرے کہنے سے وہ لبیک پکارنے لگ گئے، ورنہ ایک مولانا صاحب ابھی چند دن پہلے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر کیس کر دیا گیا لبیک لبیک پکارنے سے۔ ہم نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ چاہیے حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے حضور دنیا والے چوری کر کے آتے ہیں اور میں آپ کا نام لے کر کے آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میں آپ کا نام لے کر کے آیا ہوں، دنیا نے مجھے آپ کے نام پر ہتھکڑی پہنائی ہے۔ پھر میرے عزیزوں میرا رسول بڑا غیرت مند ہے، ہمارے رسول بڑے غیور ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں جس بلال حبشی کو مکہ والے سل رکھتے تھے، انگاروں پر لٹاتے تھے، میرے مصطفیٰ کی محبت میں جس بلال نے زخم کھائے، جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے کسی اور کو نہیں بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، کہا تھا بلال آج تمہارا مقام یہ ہے، محبت میں جو غم کھایا ہے، زخم کھایا ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ جائے۔ میرے مصطفیٰ وہ اتنا نوازتے ہیں، اس لیے میرے عزیزوں ہمارا عقیدہ یہی ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے خود دیکھا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن ہزاروں کا مجمع یہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، مجھے جو عزت دے رہے ہو یا مجھے دیکھنے کے لیے یا ملنے کے لیے لوگ جو بےتاب رہتے ہیں تڑپتے ہیں، یہ میری اپنی حیثیت نہیں ہے میرے عزیزوں، میرا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، میری کوئی اپنی دولت نہیں ہے، میری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ سارا صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے، اس لیے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے، تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلے، علماء کو بھی میرے مصطفیٰ ضرور نوازیں گے، اس لیے کہ وہ اتنا دیتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور غلاموں جلسہ ختم کرتے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اب خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ
دل کی گہرائیوں کے ساتھ پکارتے ہیں، اے اللہ کے نبی آج ہم کسی نیتا کسی لیڈر کو نہیں پکار رہے ہیں، مدینے کے تاجدار آپ ہمارے ماوا و ملجا ہیں، آپ ہمارے آقا و سردار ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ بس آخری خواہش اتنی باقی رہ گئی، اے میرے مصطفیٰ میرے آقا، بڑی حسرتوں سے بڑی یادوں سے بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات اب حضرات بیٹھے ابھی جلسہ چلے گا۔ حضرت علامہ مفتی سلمان الحدیث صاحب قبلہ جن کے پاس وقت کی تنگی ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت انہوں نے دیا، اس کے لیے عاشقان اہل بیت کمیٹی کی جانب سے تہہ دل سے استقبال ہے محترم۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیض رضا الہ آبادی صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام